حضرت فرماتے ہیں کہ پہلے خاتم النبیین کا معنی سمجھیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، پہلے اس کا معنی سمجھیں۔ حضرت فرماتے ہیں خاتم النبیین کا معنی عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں خاتم النبیین کا مراد ہے، معنی ہے آخری نبی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بالغ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی۔ عام طور پر لوگ خاتم النبیین کا معنی آخری سمجھتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں اگر خاتم النبیین کا معنی صرف آخری نبی ہی کریں تو یہ معنی اس مقام کے مناسب نہیں اور یہ معنی بنتا نہیں۔ کیوں؟ یہاں پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح اور تعریف کی جا رہی ہے، اور آخر میں آنا یہ کوئی تعریف کی وجہ نہیں ہے۔ یہ دیکھو، مگر اہل فہم پر روشن ہوگا کہ تقدم یا تأخر زمانے میں بذات کچھ فضیلت نہیں، کہ تقدم اور تأخر بذات اس میں کوئی وجہ فضیلت نہیں۔ مثلا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا سب سے پہلے، اور باقی صحابہ نے کلمہ پڑھا آخر میں، تو سب سے افضل وہ صحابی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا، یا وہ صحابی جنہیں سب سے آخر میں کلمہ پڑھا؟ تو پھر آخری ہونا وجہ فضیلت کیسے ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت پہلے کے ولی ہیں، اور ان کے بعد کتنے اولیاء آئے ہیں؟ تو شیخ عبد القادر جیلانی افضل ہیں جو پہلے کے ہیں، یا وہ ولی افضل ہیں جو بعد کے ہیں؟ پہلے والے۔ نماز کھڑی ہوتی ہے، ایک آدمی صف اول کا مقتدی ہے، ایک صف آخر کا مقتدی ہے، تو افضل نمازی وہ ہے جو صف آخر میں صف اول میں ہے۔ تو آخری ہونا وجہ فضیلت کیسے ہوا؟ بھئی یہ تو تب ہوگا نا جب آخر میں آنا یہ فضیلت کا باعث ہو، تو آپ کے حضور افضل ہیں اس لیے کہ آخر کے اندر آئے ہیں۔ معنی ایسا کرو کہ جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، یہ معنی بیان کرو، علمی بات کرو تاکہ اگلے بندے کو بھی سمجھ آئے۔ میں خیر عرض کرتا خاتم النبیین، ایک جو اہم شبہ جس کو میں نے چھیڑنا ہے نا وہ بڑا اہم ہے۔ وہ کیا؟ مرزا غلام احمد قادیانی کا موقف یہ تھا کہ خاتم النبیین کا معنی یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا مرکز ہے۔ توجہ رکھنا، نبوت کا مرکز ہے۔ مقام اور مرتبہ جو حضور کا ہے نا وہ کسی اور نبی کی نہیں ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہتے ہیں فلاں بندہ خاتم المحدثین ہے، فلاں بندہ خاتم المفسرین ہے، فلاں بندہ خاتم المقررین ہے۔ تو جس طرح ہم یہ کہتے ہیں نا خاتم المقررین، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس جیسا خطیب کوئی نہیں، اس جیسا محدث کوئی نہیں۔ ہم علامہ انور شاہ کشمیری کو دیوبند والے کہتے ہیں خاتم المحدثین۔ اس نے کہا تم نہیں کہتے خاتم المحدثین، اس کا معنی ہے کہ ان سے بڑا محدث کوئی نہیں، باقی سب چھوٹے ہیں۔ تو حضور خاتم النبیین، اس کا معنی یہ ہے کہ حضور کا مقام اور مرتبہ نبیوں میں سب سے اوپر ہے، حضور جیسا کسی کا مقام نہیں۔ یہ مطلب نہیں کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنا۔ آپ بتاؤ کتنا مضبوط شبہ ہے، کتنا عجیب اعتراض کیا اس نے۔ اللہ حضرت نانوتوی کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بھی خاتم النبیین کا یہ معنی کرتے کہ خاتم النبیین کا معنی یہ ہے حضور نبوت کے مرکز ہیں، حضور پر مقام و نبوت ختم ہے، حضور کا مقام نبیوں میں سب سے زیادہ ہے۔ حضرت بھی یہ کرتے ہیں اور مرزا بھی یہ کر رہے ہیں۔ تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ دیکھو جو معنی مرزا ہی کرتے ہیں وہی تو مولانا نانوتوی کرتے ہیں، دونوں میں فرق کیا ہوا؟ مولانا نانوتوی نے دروازہ کھولا ہے، وہاں سے مرزا نکل آیا، تو نبوت کا دروازہ تو تم نے کھولا ہے۔ اب اچھی طرح بات سمجھیں حضرت کیا فرمانا چاہتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں پہلے آیت کو سمجھو، آپ کے پاس وقت ہے نا، بولو، چلو یوں کرتے ہیں جس نے اٹھنا ہے وہ اٹھتا ہے، اللہ اللہ خیر سے اللہ میں نے نہیں اٹھنا، کل ہوگی جس نے اٹھنا ہے وہ اٹھ جائے، میں بیٹھا رہوں گا جب تک آیت پوری نہیں ہوتی۔ حدیث کو اگلی دفعہ دے آئیں۔ حضرت نانوتوی فرماتے ہیں ہم آیت کا معنی یہ کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالغ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور آخری رسول ہیں۔ ہم معنی کرتے ہیں خاتم النبیین کا کہ آخری رسول ہیں۔ اور فرماتے ہیں یہ معنی عوام کرے تو کرے، یہ معنی علماء کرے تو زیب نہیں دیتا۔ کیوں؟
فرمایا اس پہ دو اشکال ہیں۔ پہلا اشکال یہ ہے کہ یہ جو لاکنہ ہے اس کا معنی کیا ہے؟ عربی زبان میں لاکن کیوں آتا ہے؟ لاکن سے ایک کلام پہلے ہے اور ایک کلام بعد میں ہے۔ جو لاکن سے پہلے کلام ہوتا ہے اس میں ایک شبہ ہوتا ہے، لاکن کے بعد والا کلام اس شبے کو دور کرتا ہے۔ اس شبے کو آپ نے کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بچہ بالغ نہیں ہوا، نابالغ تھے اور فوت ہو گئے۔ حضور کسی بالغ بچے کے باپ نہیں ہیں لیکن اللہ کے رسول ہیں۔ بتاؤ وہ کون سا شبہ ہے جو لیکن نے دور کیا ہے؟ لیکن اللہ کے رسول ہیں اور رسول بھی آخری ہیں، تو بتاؤ کون سا شبہ پیدا ہوا ہے جو اس جملے نے دور کیا ہے؟ رسول بھی ہیں اور آخری بھی ہیں، اس سے کون سا شبہ دور ہوا ہے؟ تو لیکن کا فائدہ پھر کیا ہوگا؟ نمبر 2، فرمایا کہ یہ آیت اللہ پاک نے نازل فرمائی ہے اپنے نبی کی مدح بیان کرنے کے لیے، اور مدح میں کیا فرمایا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آخری ہونا تو مدح ہوتا ہی نہیں، آخری ہونا تو مدح ہوتا ہی نہیں۔ ابو بکر صدیق خلفائے راشدین میں پہلے خلیفہ ہیں اور حضرت علی بولو آخری خلیفہ ہیں، افضل کون ہے؟ کہو نا علی المرتضیٰ، وہ خاتم الخلفاء راشدین ہے، کہو نا۔ اب سمجھ آ گئی؟ حضرت سمجھانے کے لیے فرماتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی پہلے ولی ہیں اور یہ ہمارے شیخ آخری ولی ہیں، افضل کون ہے؟ بولو کون؟ ہمارے پیر صاحب چونکہ آخری ہیں۔ بھائی یہ مدینہ العلم میں 10 صفحے ہیں، یہ صفحے اول کا نمازی ہے، وہ صفحے آخر کا نمازی ہے، افضل کون ہے؟ تو پھر اس پہ حضور کی فضیلت کیا ہو گئی کہ آپ آخری نبی ہیں؟ اب بتاؤ، مانا حضور کا اشکال سمجھو۔